بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، الحمدللہ رمضان کی مقدس گھڑیاں اللہ نے ایمان، صحت، نیکیوں کے ساتھ عطا فرمائی۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا، ایمان ہدایت کی زندگی کو غذا ملی، صحت ملی، ایمان صحت مند ہوا، ہدایت کے چراغ میں روشنی میں اضافہ ہوا، بصیرت نصیب ہوئی، سمجھ نصیب ہوئی، تقوی کا نور ملا۔ ہر شخص نے اپنے اپنے استطاعت کے مطابق رمضان سے کمائی کی۔ یہ دولت بڑی دولت ہے، اللہ رب العزت اس میں ہمیشہ ترقی نصیب فرمائے۔ ایک شخص پہلے دن مسلمان ہوتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے دے۔ ایک شخص 50-60 سال بھی تہجد پڑھتا ہے اور تہجد میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، ہدایت کا نور کتنا بڑھیا، کس کو کتنا بڑھیا نصیب ہوتا ہے۔ آج مسلمان ہوا تب بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور 50 سال سے تہجد گزار ہے پھر بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے۔ تو ہدایت تو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، اس نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بڑھیا نور مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بڑھیا نور ملتا ہے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اللہ کریم بصیرت نصیب فرما دیتے ہیں۔ آدمی روشن ضمیر بنتا ہے، آدمی روشن ضمیر بنتا ہے، دور اندیش بنتا ہے، بصیرت کی آنکھیں ملتی ہیں۔ فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس دھوکے کے گھر کی حقیقت سامنے آ جاتی کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ یہاں کوئی رہا ہے۔ غریب، امیر، بیمار، صحت، جوان، بوڑھا، سب یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، اس کی حقیقت سامنے آ جاتی۔ جب ہدایت کا بڑھیا نور ملتا ہے اس دھوکے کے گھر کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، دل نہیں لگاتا اس سے دل نہیں لگاتا، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اس کے دل میں زیادہ وقت عظمت نہیں رہتی۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، اور جہاں جانا ہے اس کی فکر بڑھ جاتی۔ سمجھدار آدمی کو جب کرائے پہ رہتا ہو اور مالک مکان اسے نوٹس بھیج دے گھر خالی کرنا ہے، تو اس کا اپنا گھر بن رہا ہو تو بتائیے نا، فکر بڑھتی ہی نہیں بڑھتی؟ اپنے گھر کی فکر اور بڑھ جاتی ہے۔ مالک مکان نے نوٹس بھیج دیا یہ گھر خالی کرنا ہے، سبحان اللہ۔
جب ایمان کا نور ملتا ہے، ہدایت کی روشنی ملتی ہے، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ابا چلا گیا، نانا چلا گیا، دادا چلا گیا، اس مالک کی دنیا نے نوٹس بھیج دیا ہے، تم نے بھی یہ گھر خالی کرنا ہے۔ ہوش آ جاتا ہے کہ اتنے چلے گئے، یہ سب نوٹس ہی تو تھے کہ تم نے بھی روانہ ہونا ہے۔ مالک دنیا نے نوٹس بھیج دیا ہے، گھر خالی کرنا ہے، تو اپنے گھر کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہ اپنا گھر ہے جہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، جو خالی نہیں کرایا جائے گا، جہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی، جس کے تم مالک بنا دی جاؤ گے۔ یہاں تو ٹرسٹی ہو، یہاں تو ٹرسٹی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہدایت بڑھیا ملتی ہے، ہدایت کا نور نصیب ہوتا ہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس دھوکے کی گھر کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ وہ زندگی، صلاحیتیں، اولادوں کو اس دنیا پہ نہیں قربان کرتا، وہ اپنی زندگی، صلاحیتیں، جوانیاں اپنی اولادوں کو اس دنیا پہ نہیں قربان کرتا۔ سمجھ میں آ جاتی ہے گھر کوئی اور ہے، جانا کہیں اور ہے، یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ، اور جانے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے، تاکہ جاتے وقت پریشانی زیادہ نہ ہو۔ سمیٹ لیتا ہے اپنی چیزوں کو، سمیٹ کے رکھتا ہے۔ یہ ہدایت کا نور ہے، یہ ہدایت کا نور ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسلمان جنہیں رمضان کے گھڑیوں میں یہ نور نصیب ہو جائے، آنکھیں کھل جائیں، بصیرت مل جائے، روشن ضمیر ہو جائے، اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی حقیقی زندگی، اس کی حقیقت سامنے آ جائے۔ تو یہ نور بڑھتا رہتا ہے، گھڑتا بھی ہے، گھڑتا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ آنکھوں کی بینائی مل گئی تو اس میں موتیاں نہیں آتا، یہ بینائی خراب نہیں ہوتی، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ دل کی آنکھیں کھل جائیں تو اس پہ زنگ بھی آ جاتا ہے، موتیا بھی آ جاتا ہے، اور جب موتیا آتا ہے تو پھر دور کی چیز نظر نہیں آنے لگتی، پھر دور کی چیز پھر نظر نہیں آتی، مرنے کے بعد کی زندگی پھر سمجھ میں نہیں آتی، موتیا آ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، موتیا آ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ تو ہدایت کا نور ملے، اس میں اضافہ ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت فرمائی، رہنمائی فرمائی کہ دیکھو بھائی، اگر اس ہدایت کے نور کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیشہ ہدایت والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہا کرو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ای صراط الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہا کرو، ان کے ساتھ چلتے رہا کرو۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اور اللہ والے فرمانے لگے اتنے رہو کہ تم بھی ان جیسے سچی ہی ہو جاؤ، قول و فعل کے لحاظ سے سچے ہو جاؤ، عقیدے اور نظریے کے ساتھ سچے ہو جاؤ، زندگی کے لحاظ سے سچے ہو جاؤ، ان کے ساتھ رہو۔ کونوا مع الصادقین،  . 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
صحبت اچھی ہو جائے، نیکوں کے ساتھ اٹھنا پڑے۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نوجوان آیا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت فرمانے لگے بھائی نماز نہیں پڑھتے؟ تو کہنے لگے حضرت مجھے تو کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو خدا کے وجود ہی پہ شک ہے، نماز کس کے لیے پڑھوں؟ حضرت فرمانے لگے مجھے سخت صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اس نوجوان کی آنکھیں نم ہونے لگی، اور پھر کہنے لگا اس کا سارا وبال میرے ماں باپ کے گردن پر ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے تعلیم ہی ایسے ماحول میں دی، انہوں نے مجھے تعلیم ہی ایسے ماحول میں دی۔ نیکوں کی صحبت میں آدمی نیک ہوتا ہے نا، اور بدبخت لوگوں کی صحبت میں آدمی بدبخت ہوتا ہے، بد نصیب لوگوں کی صحبت میں آدمی بد نصیب ہوتا ہے، بروں کی صحبت میں آدمی برا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا وبال میرے ماں باپ پر۔ کہاں بھیج رہے ہیں؟ صحبت کیسی دی، کیسے ماحول میں ڈالا، صحبت کیسی ہے؟ الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدمی اپنے دوست اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے صحبت کے اثرات لیتا ہے، نظریات لیتا ہے، اسی کی سوچ لے لیتا ہے، اسی کی زندگی لے لیتا ہے۔ دیکھو کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، بڑا ہے یا چھوٹا، اثرات لیتا ہے۔ گدھا ہونا نمک کے کان میں گر جائے، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی نمک ہو جاتا ہے، وہ بھی نمک ہو جاتا ہے، اس کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ انسان بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، برا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، چاہے اس کے گھرانے کے لوگ بڑے شرفاء میں سے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک صالح ہیں، لیکن جب بچے اور بچیوں کی صحبت غلط ہو گئی، سوچ ہی غلط ہو گئی، فکر ہی غلط ہو گئی، عمل ہی برباد ہو گیا۔ ہدایت کیسے بچے گی؟ ہدایت کا نور کیسے محفوظ ہوگا؟ ہدایت کیسے ملے گی؟ نیکوں کے ساتھ رہو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ اللہ اپنی محبت دے دے، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت دے دے، اپنی محبت دے دے، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت دے دے۔ اللہ کی محبت کے لیے بھی اللہ کے نیک لوگوں سے محبت ضروری ہے نا۔ نیکوں کی صحبت سے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ماحول کیسا دیا ہے، ماحول کیسے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بیٹے نے سی اے کر لیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر ہو گیا، بچی نے بھی بہت کچھ یونیورسٹی میں پڑھ لیا، بچپن سے 3 سال کی عمر میں ماں باپ نے بھیجنا شروع کر دیا، سب کچھ کر دیا۔ کیسے ماحول میں بھیجا میاں؟ سب کچھ تو بنا دیا، نمازی بھی بنایا نہیں بنایا، حیادار بھی بنایا نہیں بنایا، انجینئر بنا دیا، سی اے کرا دیا، ڈگریاں لے لی، سب کچھ لے لیا۔ کس کے اہتمام سے ہوا؟ ماں باپ کے اہتمام سے ہوا۔ تو اس ماں باپ کو یہ احساس نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو ایسا ماحول دو کہ وہ نمازی بھی بنے، تمہاری اولاد حیادار بھی بنے، اس میں حیا اور غیرت اور ایمان بھی ہو۔ اس ماں باپ کو اولاد کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا لحاظ نہیں، تو ایک وقت آئے گا اس اولاد کے دل میں ماں باپ کا لحاظ بھی نہیں رہے گا۔
جب اولاد کے سلسلے میں اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا لحاظ نہ کیا، اس اولاد میں ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں رہے گا، زندگی میں عذاب بن جائے گی۔ کس ماحول میں بھیجتے ہیں؟ تو صحبت کیسی ہے، ماحول کیسا ہے؟ حکیم علومہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نیک صحبت اور نیکوں کے ساتھ تعلق، فرمایا کرتے تھے فرض عین ہے، اس لیے کہ اس سے آدمی کا اندر صحت مند ہوتا ہے، جسم بیمار ہو، لوگ علاج تو بہت ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ علاج سنت مؤکدہ ہے، لیکن باطن خراب ہو جائے، باطن گندا ہو جائے، وہاں ایمان کا چراغ بجھنے لگے، وہاں دنیا پرستی، حسد، کینہ، بغض آ جائے، تو یہ علاج تو فرض ہے۔ تو اس کا خیال نہیں رہتا۔ تو نیکوں کی صحبت، اور سبحان اللہ مفسرین نے لکھا، اللہ میاں نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، قیامت کی آخری گھڑی تک قرآن رہے گا، اور یہ حکم بھی رہے گا سچوں کے ساتھ رہو۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ قرآن پہ عمل کرنا محال ہو، اور قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ عمل کرو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی ایسا زمانہ بھی آئے کہ قرآن پہ عمل کرنا محال ہو، اور قرآن پھر بھی کہے عمل کرو، اور کہے سچوں کے ساتھ رہو، اور دنیا میں سچے ہوں ہی نہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو، ہر دور میں سچے رہیں گے، تلاش کرنے سے مل جائیں گے۔ کھرے کھوٹے کہاں نہیں ہوتے، ملاوٹ کہاں نہیں ہے۔ سینکڑوں میں کتنے وکیلوں پر آپ کو اعتماد اور یقین ہوتا ہے، کتنے ڈاکٹروں پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، حرارت تاجروں میں سچے اور جاندار کتنے ہوتے ہیں، لیکن آپ تلاش کر لیتے ہیں۔ چینی میں ملاوٹ ہے، نمک میں ملاوٹ ہے، آٹے میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کیا خیال ہے ان سب چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا، کوئی اور چیز کھانا شروع ہو گیا؟ خالص تلاش کر لیتے ہیں اور مل جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ اور جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور ملیں گے، ضرور ملیں گے، تو پھر تو یہ کوئی عذر نہیں نا کہ ملتے نہیں۔ پھر تو کوئی عذر نہیں ہے کہ ملتے نہیں۔ تو ایمان بچانا ہے، ہدایت کا نور کی حفاظت کرنی ہے، تو اس صحبت کو اٹھاؤ، اپنے بچوں کو یہ صحبت دو، اپنی گھر کے عورتوں کو یہ صحبت دو، مردوں کو یہ صحبت دو۔ جو جس قدر اس صحبت کے ساتھ، جس قدر اس صحبت کو اٹھائے گا، جسمانی صحبت قریب ہونا، اور ساتھ ساتھ دل کی صحبت، اعتماد، محبت، اعتقاد، یقین، جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر اسے نیکوں کی صحبت سے اس کے ثمرات ملیں گے۔ جسم اور دل دونوں سے صحبت اٹھائے، دل میں محبت ہو، عقیدت ہو، احترام ہو، عظمت ہو،
اس صحبت سے فائدہ ہوگا۔ تو سچوں کے ساتھ زندگی، مصطفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمان ایک بڑا وقت گھر میں گزارتا ہے، بڑا وقت، اس کی بچے، اس کی عورتیں، ایک بڑا وقت گزارتا ہے۔ تو فرمایا مرد مسجدوں کو ماحول دیں، عورتیں گھر کا ایسا ماحول بنائیں کہ اس گھر کے اندر نیکی کی آبیاری ہو، نیکی کی حفاظت ہو، ایمان میں اس گھر میں ترقی ہو، اس گھر کا ماحول بھی اچھی صحبت کا بنائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ فتنے ہی فتنے ہیں، بچاؤ، کیا صورت ہے؟ تو فرمایا ایک تو زبان کو قابو میں رکھو، بڑا فتنہ ہے یہ، تجزیے کرتی ہے، تبصرے کرتی ہے، تنقید کرتی ہے، برائیاں کرتی ہے، زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسرا فرمایا دوسروں کی برائیاں دیکھنے کے بجائے اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، اپنے عیب دیکھو، اپنی کمزوریاں دیکھو، اپنے عیب تلاش کرو۔ اور تیسری بات فرمائی تم اپنا گھر ایسا بنا لو کہ تمہارے گھر میں تمہاری ایمان ہدایت کی حفاظت، گھر ایسا بنا لو۔ شاہ ابوالحق رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں بتائیں کہ اگر ان چیزوں پہ عمل ہو جائے نا، فضل فرمایا کرتے تھے ساری نیکیوں کا دروازہ کھل جائے گا اور برائیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تین چیزیں بتائیں، فرمایا کم از کم ان سے بچ جاؤ۔ فرمایا ایک تو یہ کوشش کرو کہ تم ظالم نہ بنو، کسی پہ ظلم نہ کرو، زبان سے، ہاتھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، جانی، مالی، عزت آبرو کے لحاظ سے کسی پہ ظلم نہ کرو۔ یعنی کم از کم تمہارا درجے کا اتنا اخلاق ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کے ساتھ نا انصافی اور زیادتی نہ ہو، یہ ظلم نہ کرو۔ گھر میں، باہر، اپنوں میں، بیگانوں میں، بازار میں، معاملات میں، معاشرت میں، کم از کم ظلم نہ کرو کسی پہ۔ جب آدمی اخلاق سے گرتا ہے تو وہ ظالم بنتا ہے۔ آخری درجے کا اخلاق یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، یہ آخری درجے کا اخلاق ہے۔ فرماتے کہ ظلم نہ کرو۔ دوسری بات فرماتے کہ اپنے آپ کو حرام سے اور مشتبہ مال سے بچاؤ، حرام سے اور مشتبہ مال سے بچاؤ، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حرام نہ لو، اور مشتبہ مال سے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں کسی غیر مرد سے، کوئی عورت یا کوئی مرد غیر عورت سے تعلق نہ رکھے، ان کی خاطر بناؤ سنگھار، ان کے لیے انداز کا لہجے کی نرمی، ان کی خاطر، یعنی کوئی ایسا دلی تعلق، فرما اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس پہ آنے والے مصائب اور آنے والے بربادیاں احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ جو شریعت نے حدود رکھے ہیں مرد عورت کے درمیان، اس کا لحاظ رکھو۔ فرمایا ان تین چیزوں سے بچو گے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی زندگی سے۔ اور فرمایا کرتے تھے ان چار چیزوں کا اہتمام کر لو۔ مردوں سے یہ کہا کہ تم تو کوشش کرو کہ نماز تمہاری مسجد میں ہو، جماعت سے ہو، وقت پہ ہو، اہتمام سے ہو۔
کچھ بھی ہو جائے، نماز جماعت سے، نماز وقت پہ، یہ ادنا درجے کی اچھی صحبت ہے کہ 5 وقت میں جب مسلمان اللہ کے گھر میں آتا ہے اسے کتنے نیک لوگوں کی صحبت مل جاتی ہے، فرشتوں کی صحبت مل جاتی ہے، اللہ کے گھر میں آنا نصیب ہو جاتا ہے. یہ ادنا درجے کی اچھی صحبت. کچھ بھی ہو جائے نماز باجماعت، نماز بڑھیا، نماز اچھی. اور اللہ نے بتایا ہے کہ اس نیکی کے آنے سے بہت ساری برائیاں زندگی سے نکل جاتی ہیں. نماز اچھی ہو، اور عورت وقت پہ نماز پڑھے، اچھی نماز پڑھے، تاخیر نہ کرے، ٹالے نہیں، اچھی نماز پڑھے. دنیا کی ہر چیز جب اچھا سیزن لگتا ہے تو اچھی ہو جاتی، اچھا کاروباری سیزن لگتا ہے تو ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے. لوگوں کے گھر اچھے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی گاڑی اچھی ہو جاتی ہے، لوگوں کی سوسائٹیاں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے فنکشن بدل جاتے ہیں، لوگوں کے بچوں کے اسکول بدل جاتے ہیں. اچھے کاروباری سیزن لگتے ہیں تو ہر چیز بدل جاتی ہے. تو مسلمان کا جب رمضان کا ایمانی سیزن اچھا لگتا ہے تو اس کی نماز بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، اس کے ایمانی اعمال میں بہت ترقی ہو جاتی ہے. پہلے پڑھتا تھا نا نماز، لیکن الحمدللہ اب جماعت سے پڑھتا ہے، اب تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے، اب دھیان سے پڑھتا ہے، اب سنت اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے. دنیا کے چند سیزن لگے نا تو سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ ہی بدل جاتا ہے. تو نماز حضرت فرمان لگے نماز اچھی کر لو. اور دوسری چیز فرماتے روزانہ کا تلاوت کا معمول بنا لو. افضل و ذکر ہے، اعلیٰ درجے کا ذکر قرآن کی تلاوت. یہ روز اپنی روحانی زندگی کی غذا بنا لو. ہمارے ہاں ایک بچہ تھے، رمضان میں اعتکاف بیٹھا تو اس نے مجھے بتایا، ناظرہ خان تھا، ناظرہ پڑھنے والا، کہنے لگا میں نے 8 قرآن ختم کیے، یعنی 3.5 دنوں میں 1 قرآن. ناظرہ پڑھنے والا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ روز اتنا پڑھ لیں، لیکن ایک معمول بن جائے. 3 سپارے بھی نہیں کہہ رہے، سپارہ بھی نہیں کہہ رہے، آدھا بھی نہیں کہہ رہے، پاؤ سے شروع کر دیں، پاؤ سے شروع کر دیں. کچھ بھی ہو جائے تلاوت قرآن کے معمول میں ناغہ نہیں ہوگا. فجر سے پہلے نصیب ہو جائے بہت مبارک، فجر کے بعد بہت بڑھیا وقت. نہیں پڑھ سکے رات سونے سے پہلے اپنا معمول مکمل کر لو. اپنی دینی زندگی میں ترقی محسوس کریں گے. رمضان کی کمائی انشاءاللہ محفوظ بھی رہے گی، ترقی بھی ہوگی. نماز بڑھیا ہو، تلاوت اچھی ہو، تلاوت اچھی ہو. نہیں پڑھنا آتا سیکھیے نا بھائی. سب کچھ آتا ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا. ہوشیار اتنے ہیں، ذہن اتنے، پوری گاڑی کھل جائے پھر جوڑ دے. گاڑی میں دکان میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں، مانگنے والا طلب کرتا ہے فوراً ہاتھ وہیں جاتا ہے. اتنا ذہین ہے. قرآن نہیں پڑھنا آتا.
تو میرے عزیزو قرآن سیکھیے، قرآن کا اپنی زندگی کا معمول لائیے، اپنی عورتوں سے بھی کہیے، اپنی بچیوں کو بھی معمول دیجیے۔ ہم اپنے بچوں پہ ظلم نہ کریں۔ بہت اچھا، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسدان بنائیں، تاجر بنائیں، سب کچھ خدا کے لیے، اللہ کے نیک بندہ بنائیں، مسلمان تو بنائیں، نمازی تو بنائیں۔ یہ ظلم نہ ڈھائیں کہ سب کچھ بنا دیا نمازی نہ بنایا، نمازیوں کا ماحول نہ دیا، یہ ظلم نہ کریں۔ تو گھر کا ایسا ماحول ہو کہ آپ کے گھر میں نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے، آپ کے گھر میں تلاوت چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ اچھی صحبت دیں اپنے گھر میں، وہاں گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ ایسا گھر کا ماحول بنانا فرض ہے کہ وہاں گناہ کرنا مشکل ہو۔ کہ بھائی یہ کوئی دینداری نہیں ہوتی کہ اپنی ذات تک نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اسے اپنے گھر والوں کی فکر نہیں۔ یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ گھر کا ایسا ماحول بنانا فرض ہے، تو نماز بڑھی ہے، تلاوت بڑھی ہے، اس کا اہتمام ہو، معمول ہو۔ اور چوتھی چیز میرے عزیزو، رمضان کی نیکیوں کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، نور کی حفاظت کا چوتھا تیسری چیز یہ ہے جو کرنے کی ہے۔ تین چیزیں تو نہ کرنے کی تھی نا، جو کرنے کی ہے وہ تیسری چیز یہ ہے، غلطی ہو جائے گی، خطا ہو جائے گی، بھول جائیں گے، لیکن اللہ کے لیے فوراً سجدے میں گر کے اللہ سے معافی مانگ، معافی میں تاخیر نہ کر، فوراً معافی مانگ۔ اور اگر سجدے کا موقع نہ ہو تو دل ہی دل میں اپنے اللہ سے توبہ کر، اس لیے کہ گناہ کی سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے اور دل پھر سیاہی ہو جاتا ہے، پھر ساری نیکیاں چھوٹنے لگتی ہیں اور پھر گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی برائی بھی برائی نہیں لگتی، یہ سیاہ دل اور سخت دل کی علامت ہوتی ہے۔ یہ فجر چھوٹ گئی، نماز تہجد، رمضان میں تو تہجد بھی ہو رہے تھے، یہ جو تلاوت چھوٹ گئی، رمضان میں تو کئی سپارے پڑھ لیا کرتے تھے، یہ جو جماعت چھوٹ گئی، رمضان میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ ایسا نہیں ہوتا، کسی گناہ کی نحوست ہوتی ہے، کسی وہ گناہ کا وبال ہوتا ہے، کسی گناہ کی اس دنیا میں سزا ہوتی ہے۔ تو گناہ مصیبت بن کے آئے اس سے پہلے توبہ کر لو، فوراً معافی مانگ لو۔ جسم پر کوئی بوجھ گر جائے تو اس کے نیچے سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو جب روح پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، صبح آنکھ کھلی ہوتی ہے، نماز کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا، پتہ ہے فرض ہے نماز، دفتر سے نہیں اٹھ سکتا، خوشی کا ماحول ہے، شادی ہے، پتہ ہے نماز فرض ہے، اذان ہو گئی، نہیں کھڑا ہو سکتا، روح پہ گناہوں کا بوجھ ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، چل ہی نہیں سکتا، تو اسے یہ عذاب نہ بننے دیں، اس گناہ کو یہ عذاب نہ بننے دیں، فوراً معافی مانگ، فوراً توبہ کر لے۔ تاخیر کر لی، خطرہ ہے کوئی بڑا وبال لے کے آئے گا، یہ گناہ کوئی بڑی مصیبت لے کے آئے گا، اس لیے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ اس پہلے گناہ کی سزا ہے۔
اور ایک گناہ کے بعد بڑا گناہ پہلے گناہ کی بڑی سزا ہے. جیسے نیکی کے بعد اللہ اس سے اچھی نیکی کی توفیق دے رہا ہے تو یہ پہلی نیکی کا انعام ہے، نقد انعام ہے. حضرت فرمایا کرتے ہیں نماز بڑھیا، تلاوت کا معمول، غلطی ہو جائے تاخیر نہ کرو، فوراً توبہ کرو، فوراً معافی مانگو، اے اللہ معافی مانگو، تاخیر ہو گئی. تو تین چیزیں نہیں کرنی: حرام مشتبہ، نہیں کمانا، نہیں لینا، نہیں کھانا. ظلم نہیں میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے ذات سے. کسی کا ظلم جسمانی، مالی، معاشرتی معاملات میں ظلم نہیں، اور کسی سے حرام تعلق نہیں. تین چیزیں کرنے کی: نماز بڑھیا، تلاوت کا معمول، توبہ. اور چوتھی چیز جو ہے وہی میرے عزیزو، ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا پاور ہاؤس سے لائن ملی ہوئی ہو تو بجلی آتی رہتی ہے، بلب جلتا ہے، لائٹ جلتی ہے، روشنی آتی ہے. تو جب تم اچھی صحبت سے اپنا تعلق رکھو گے ہدایت کا چراغ جلتا رہے گا. اگر یہ تعلق کٹا ہاں پھر مصیبت ہو جائے گی. بلکہ سچ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب تار پاور ہاؤس سے کٹ جائے، کھمبے سے گر جائے تو کون اٹھاتا ہے؟ کوئی بھی چور اٹھا لیتا ہے، کوئی بھی ڈاکو اٹھا لیتا ہے، کوئی بھی ڈاکو چور اٹھا لیتا ہے. اگر آپ اچھوں کی صحبت سے کٹے، کوئی بھی بھیڑیا جو بے دین ہوگا اچک کے لے جائے گا، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. تو یہ نیک لوگوں کی صحبت، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیکوں کی محبت، یہ قلعہ ہے، حفاظت ہوتی ہے، آدمی محفوظ رہتا ہے. تو یہ ہمارے گھر کی ضرورت ہے، یہ ہم میں سے مرد عورت کی ضرورت ہے، ہم یہ صحبت دیں. اس لیے جب آپ اپنے اولاد کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھا کریں کہ انہیں کیسی صحبت مل رہی ہے. ان کا ذہن کچا ہوتا ہے، ان کا دماغ کچا ہوتا ہے، ان کی معلومات دین کے لحاظ سے صفر ہوتی ہیں، اور آپ نے اسے بے دینی کی صحبت دے دی. پھر ایک وقت آتا ہے ماں باپ سر پیٹتے ہیں کہ بچہ مسلمان نہیں رہا، یہ تو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، یہ تو کہتا ہے اللہ کے بارے میں مجھے شک ہے، مجھے تو قرآن کے بارے میں اعتماد نہیں رہا. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. یہ ظلم کس نے کیا؟ یہ زیادتی کس نے کی؟ بڑوں نے کی، بڑوں نے کی. صرف معاشرے کے اسٹیٹس کو سامنے رکھتی ہوئی ہے اپنے بچوں کو اس ماحول میں پھینک دیا. صرف معاشرے اور سوسائٹی کے اسٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے بے دین ماحول میں اپنی اولاد کو پھینک دیا. پختگی تو تھی نہیں، دین کی معلومات تو تھی کوئی نہیں، کوئی بھی بے دین مل گیا اس نے اس کا ذہن خراب کر دیا. وہ صرف بد عمل نہیں ہوئی، بد عمل نہیں ہوا، اس کی تو سوچ ہی بدل گئی. اس کے ہاں تو برائی اچھائی ہو گئی، اس کی نظر میں تو اچھائی برائی ہو گئی. یہ سوچ میں فرق آ گیا. عمل کی غلطی ہو نا، عمل کی غلطی ہو تو سمجھانے والے کو آدمی خیرخواہ سمجھتا ہے اور ہدایت پہ آ جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے. لیکن جب سوچ اور فکر کی غلطی آ جائے تو سمجھانے والے کو اپنا بدخواہ سمجھتا ہے، سمجھانے والے کو وہ اپنا بدخواہ سمجھتا ہے. تو سوچ خراب ہو جاتی، فکر برباد ہو جاتی. جرم کس کا ہے؟ بڑوں کا. کس صحبت میں اپنی اولاد کو بھیجا، کیا صحبت دی آپ؟ اللہ کا یہ حکم نظر انداز کیا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ، جن کی سوچ، جن کا عمل، جن کا کردار، جن کی زندگی سچی ہے، ان کے ساتھ رہو.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کن لوگوں کا اٹھے بیٹھے؟ فرمایا جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کی باتوں سے آخرت کی فکر پیدا، جن کی صحبت بیٹھنے سے دنیا کی حقیقت سامنے آئے، ایسی صحبت مل جائے غنیمت ہے۔ لیکن یہ دوا غذا مسلسل کھانے کی ضرورت ہے، مسلسل لینے کی ضرورت ہے۔ اچھے اچھے لوگ، اچھے اچھے گھرانوں کے بچی بچیاں، صحبت غلط ہو گئی، ماحول غلط ہو گیا۔ اب یقین جانیں جب ایک گھر سے اماں اور بیٹی نکلتی ہے تو لگتا ہی نہیں دونوں ایک گھر کے لوگ ہیں، دونوں کی زندگی میں اتنے فاصلے۔ ایک ہی گھر سے باپ اور جوان بیٹا نکلتا ہے، دونوں کی زندگی میں اتنے فاصلے، لگتا ہی نہیں دونوں ایک گھر کے افراد ہیں، اس لیے کہ ان کی صحبت کچھ اور رہی، ان کی صحبت کچھ اور ہے، دونوں پہ صحبت کا رنگ ہے۔ اس بڑے عمر کی ماں کو اور بوڑھے باپ کو ان کے بڑوں نے اچھی صحبت دی تو آج اچھائی کا رنگ ہے ان پر، اور بدقسمتی سے آج کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو صحبت نہیں دی تو اس کا بھی رنگ ہے ان بچوں پر۔ ایک ہی گھر سے دونوں ماں باپ بیٹا اور بیٹی نکلتے ہیں، بیٹی اور ماں نکلتے ہیں، بیٹے اور باپ نکلتے ہیں، زندگی کے اندر رہن سہن میں زمین و آسمان کا فاصلہ۔ یہ رنگ کہاں سے چڑھا؟ اس ماحول نے دیا جس ماحول میں وہ بیچاری جاتی، جس ماحول میں اس کے باپ نے اس بیٹے کو بھیجا ہے۔ ان کو بڑوں نے اچھی صحبت دی، اس کا رنگ آج تک موجود ہے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو وہ صحبت نہیں دی، اس کا رنگ بھی دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے، کیا اثر ہے اس کا۔ تو نیکوں کی صحبت میں رہو، نیک رہو گے، اور بد نصیب اور بدبخت لوگوں کی زندگی ان کی صحبت میں رہیں گے تو آدمی بدبخت ہو جائے گا، بد نصیب ہو جائے گا۔ صحبت کا اثر ضرور۔ حضور علیہ السلام تو فرمانے لگے اچھی اور بری صحبت کی مثال جیسے بھٹی والا اور عطر فروش۔ ایک آدمی بھٹی والے کے پاس بیٹھتا ہے، آگ نہ بھی لگی جسم میں کپڑوں پہ، اس کا دھواں تو اس کے دماغ خراب کرے گا نا، اور عطر فروش کے پاس اگر عطر نہ بھی خریدا اور عطر نہ بھی ملا تو خوشبو تو آ ہی جائے گی۔ تو یہ فرق ہے بری صحبت اور اچھی صحبت۔ تو اچھی صحبت میں بیٹھنے سے کم از کم درجہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کم از کم درجے کا فائدہ یہ ہے، اگرچہ اصلاح کامل نہ بھی ہوئی اتنی دولت ضرور ملے گی، اپنی زندگی کی کمزوریاں اور عیب نظر آنے لگ جائیں گے، اپنی زندگی کے عیب اور کمزوریاں نظر آنے لگ جائیں گے۔ کم از کم درجہ صحبت کا یہ ہوگا، اپنے آپ کو خطا کار سمجھے گا، گناہ گار سمجھے گا، معافی کی توفیق مل جائے گی۔ اگر کامل اصلاح نہ بھی ہوئی، اچھی صحبت کی برکت سے یہ احساس پیدا ہو جائے گا، اور یہی اچھی صحبت کی علامت ہے کہ آدمی کی دینی زندگی میں پہلے سے زیادہ ترقی ہونے لگ جائے، آدمی کو اپنی کمزوریاں اور عیب کا احساس ہونے لگ جائے، یہی اچھی صحبت کی علامت ہے۔ تو ایسی صحبت مل جائے میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو، ہمیں یہ میرے عزیزو زندگی کی غذا سے زیادہ ضروری ہے۔ سچ بتا رہا ہوں، سورج چاند زندگی کے لیے ضروری ہے، ایمانی زندگی کے لیے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ورنہ تو یہ صحبت سے جب آدمی دور ہوتا ہے تو جس درجے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے بڑا مطمئن ہوتا ہے، بڑا مطمئن ہوتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا ایک بڑا حکم ہے، نیکوں کی صحبت میں رہو، اچھی صحبت اختیار کرو، اللہ سے دعا کیا کریں
اللہ اپنی محبت دے دے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی دے دے، ان کا احترام، ان کی عقیدت بھی نصیب فرما دے، ان کی عظمت نصیب فرما دے۔ ہاں، یہ بھی دعا کیا کریں اللہ سے۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے انشاءاللہ تو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے اور ایسوں کی محبت اور عقیدت بھی مل جائے گی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری اور ہماری اولادوں کا دین بھی محفوظ ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر بھی انہی گھرانوں میں اور انہی زندگیوں میں صحیح دین ملتا ہے جنہیں ایسی مبارک صحبتیں نصیب ہیں، جن کے گھروں میں ایسی مبارک صحبتوں کی اہمیت ہے، انہی کے گھروں میں فتنوں سے ان کے گھر محفوظ ہیں، اس پرفتن دور کے اندر بھی۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تمہارا تقوی بچے گا، تمہارا ایمان بچے گا، تمہاری دینداری بچے گی اس صحبت کی برکت سے، تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں نیکوں سے محبت نصیب فرمائے، نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے، نیکوں کے ساتھ جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بشارت دی ہے، بڑی خوشخبری سنائی ہے، فرمایا المرء مع من احب، تم نیکوں سے محبت کرو گے اللہ کل قیامت میں تمہارا حشر بھی نیکوں کے ساتھ فرما دے گا۔ جس سے محبت کی اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، جس سے محبت کی اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ نیکوں سے محبت ہے، نیکی سے محبت ہے، اللہ والوں سے محبت ہے، انشاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اے اللہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں ان جیسا نہیں ہوں، لیکن امید ہے اللہ یہ دولت مجھے بھی نصیب فرما۔ اللہ نیکوں سے محبت کرتا ہوں نہیں ایسا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں یہ دولت مجھے بھی مل جائے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، یا ارحم الراحمین ہمارا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں مخلص بنا دے، اخلاص نصیب فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، ہمیشہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اپنے عذاب سے پکڑ سے محفوظ فرما، نعمتوں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، مولا ایمان ہدایت کے ماحول کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، ہماری کمزوریوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں شریروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے مولا کریم قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت فرما، اپنے پیاروں کی محبت عقیدت صحبت نصیب فرما، اپنے فضل سے بروں سے برائیوں سے محفوظ فرما، شر سے شریروں سے محفوظ فرما، بے دینی سے بے دینوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی نحوستوں سے ہماری زندگی کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری اولادوں کو بری صحبت سے برے ماحولوں سے برے دوستوں سے محفوظ فرما، ہمارے بچے بچیوں میں مولا کریم نیکی کی عظمت عطا فرما، نیکوں سے محبت نصیب فرما، نیکوں کے ساتھ رہنا کی توفیق عطا فرما۔
اے مولا کریم اولاد کے سلسلے میں جتنے غلط فیصلے ہوئے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے وبال نہ بنا، فتنہ نہ بنا، آزمائش نہ بنا، فرما بردار بنا، اپنا بھی بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہمیں اپنی اولادوں کو ایمان کا ماحول دینے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اپنے اولادوں کو گھر کا ماحول نیکی والا دینا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ حرام سے محفوظ فرما، اے اللہ حرام سے محفوظ فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں میں اسلامی ایمانی وحدت پیدا فرما، ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما۔ مسلمانوں میں جتنی نفرتوں کی شکلیں ہیں اے اللہ اہل اسلام کو اس فتنے سے محفوظ فرما، وطن عزیز کو اس فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے مسلمانوں میں باہمی اتفاق نصیب فرما، جو ظالم مسلمانوں میں بے دینی کو فروغ دے رہے، نفرتوں کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی افادت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، انہیں اپنوں کی حماقت سے غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا